بڑے دھیمے مزاج کی شخصیت ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا جس طرح سے معاملہ فہمی فرماتے ہیں آپ. مختلف ظاہر مسائل درپیش ہوتے ہیں. اس معاملے میں بھی بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مذہب کا کوئی معاملہ آتا ہے تو عام طور پہ ایک تاثر یہ ہے کہ مختلف مکاتب کی مختلف رائے ہوتی ہے. لیکن آج ہم نے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی زیر سربراہی دیکھا کہ یہاں تمام مسالک کے لوگ موجود تھے اور ایسے مناظر اگر ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے بار بار ٹیلی ویژن پر بھی عام زندگی میں بھی تو مجھے لگتا ہے معاشرہ یکسر تبدیل ہو سکتا ہے. جی یقیناً آپ نے درست کہا کہ جس طرح بادشاہی مسجد کے پلیٹ فارم سے اور عبدالخبیر آزاد صاحب اس حوالے سے کاوش کرتے رہتے ہیں. اتحاد بین المسلمین کے لیے محکمہ اوقاف اور حکومت پنجاب بھی اس قسم کی کاوش کرتی رہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مواقع ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں جب تمام فرقے تمام لوگ اپنی اختلافات بھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ ایک بہت بہترین موقع ہے امت مسلمہ کی یکجہتی اور ان کے اکٹھا ہونے کا ایک سبق دینے کا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے ریاست مدینہ جس کی بات ہوتی ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ان طبقوں کے لیے جو محروم ہیں جو کم وسیلہ ہیں بوڑھے ہیں بزرگ ہیں خواتین ہیں بچے ہیں معذور ہیں یا وہ طبقے جو کہ وسائل کے حوالے سے کم ہیں ہم سب میں ایک اس حوالے سے جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ویسٹ کے حوالے سے مغرب کے حوالے سے تو جب تک ہم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں پیدا کریں گے جب تک ہم ایک ریاست مدینہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور نہیں آگے لے کے بڑھیں گے تب تک میں سمجھتا ہوں یہ پیغام آگے تک نہیں جائے گا. تو یہ مبارک دن ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اس پیغام کا اعادہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. السلام علیکم. کیسے مزاج خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں بس آتے ہوئے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اگر کوئی ایک پیغام ہم نے دینا ہو یا کسی ایک پہلو کو ذرا زیادہ اجاگر کرنا ہو جو حالات حاضرہ ہیں اس کے دوران تو کیا پیغام ہونا چاہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا آپ کی ذات کا وہ کیا پہلو ہے جس کو زیادہ فوکس کر کے ہمیں ذرا نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے رحمت للعالمین کانفرنس کے موقع پر یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو منعقد کیا. آپ کا ادارہ 2004 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب عبدالرؤوف صاحب کی قیادت میں یہ شروع ہوا تھا اور آپ جیسے خوبصورت لوگ خوبصورت پروگرام بنا کے عوام کی جو ہے وہ نظر کرتے ہیں اور عوام ان پروگراموں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور یقیناً اس وجہ سے آپ کے دیکھنے والوں کی تعداد باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آج چونکہ رحمت للعالمین کی نام سے یہ کانفرنس ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا جو ذکر ہے اگر وہ ہم بڑھائیں گے تو اس سے نہ صرف چھوٹوں بڑوں بلکہ باہر کے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات مقدسہ ہے کہ جب کفار نے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے کسی بڑے عالم کو بھیجیں جو جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناظرہ کریں. چنانچہ یہودیوں نے چنا عبداللہ ابن سلام کو. وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے تو آپ احکام شریعت بیان کر رہے تھے. وہ کھڑے رہے دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا. ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جس چہرے کی میں نے زیارت کی ہے اس چہرے سے سچ کے علاوہ اور کچھ نکل نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ نے اسی وجہ سے صادق اور امین تھے آپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کردار ہے آج آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر چند سال پہلے جھگڑے تھے لڑائیاں تھیں جو آج نہیں ہیں. الحمدللہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے دین کے خادم بریلویوں دیوبندیوں شیعوں اہل حدیثوں یہاں پر اکٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے اندر شریعت کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا مغرب آج اعادہ کر رہا ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک بچھی ہوئی ہے. اس پر آ کر ایک بلی بیٹھ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس برخاست ہوئی تو نہیں اٹھے. آپ نے فرمایا جب تک یہ بلی یہاں سے نہیں اٹھے گی محمد یہاں سے نہیں جائے گا. اور اسی طرح ایک دفعہ آپ وضو کرنے کے لیے اٹھے تو سامنے ایک بلی پانی پی رہی تھی کنویں سے. تو آپ نے کہا کہ جب تک بلی پانی نہیں پیے گی محمد وضو نہیں کرے گا. تو یہ جانوروں کے حقوق بھی ہمارے دین کے اندر شریعت کے اندر موجود ہیں. بوڑھوں کے حقوق موجود ہیں اور
بچوں کے حقوق موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جس روانی سے ذکر ہونا چاہیے، اختلافات کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، فروعی مسائل کا بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن جس تواتر سے اس قسم کی گفتگو ہمیں سننے کو ملنی چاہیے، اس طرح کی گفتگو کچھ یقیناً وہ ہمارے جو ہم دین کے خادم ہیں، ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم ممبر و محراب پر یہ باتیں کم سناتے ہیں لوگوں کو. اگر یہاں سے یہ باتیں چلیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے چونکہ میں علماء بورڈ کا بھی ممبر ہوں، اس دفعہ جو نصابی کتب آ رہی ہیں ان کے اندر یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو اس میں موجود ہیں، تمام خلفائے راشدین کا ذکر اس میں موجود ہے، اس میں حضرت امام حسن اور امام حسین کا ذکر موجود ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر موجود ہے. اب جب یہ پرائمری سے بچے ان چیزوں کو پڑھیں گے تو یقیناً ان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں راسخ ہوں گی اور وہ اس کردار کو اپنانا چاہیں گے، اور ہم تبھی صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں جب ان چیزوں پر عمل بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا. بڑی نوازش، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے آپ؟ آج بڑا اچھا لگا دیکھ کے، تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ موجود تھے. میں بس جو فوکس کر رہا ہوں سوال پہ بار بار وہ یہی کہ ایک تو ظاہر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی زندگی کے وہ پہلو جو کہ انسانوں کی بھلائی سے متعلق ہے، ان کی ترویج کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں یہ انسانیت کا درس جو آپ کی ذات سے منسلک ہے اسے دنیا کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے کہ جو دنیا کا امیج ہے اسلام سے متعلق یا دین سے متعلق یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا عمل ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ ہیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ان کی ذات مبارکہ، یہ ہے ان کی تعلیمات. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد کے بیٹے سید عبد الخبیر آزاد نے محبت کا، رواداری کا، امن کا، اتحاد کا بڑا عظیم الشان مظاہرہ کیا ہے. یہ رحمت اللہ عالمین کانفرنس اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ان کا بیہیویئر، علماء کے ساتھ بیٹھنا، ان کو آنر دینا، ان کو عزت دینا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آج جو یہاں تمام مکاتب فکر، اور آپ دیکھیں گے کوئی گھٹی ہوئی بات نہیں کر رہا، ہر آدمی اوپن کھل کے بات کر رہا ہے. اور یہی چیز اگر جس وقت علماء میں تمام مکاتب فکر میں آ گئی، جس کی بنیاد ڈاکٹر صاحب نے رکھ دی ہے، سید نے رکھ دی ہے، آج یہاں بادشاہی مسجد کے اندر میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں ریئلی. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے تھے، اس وقت یریدون لیطفئوا نور اللہ، قرآن پاک کا مکمل طور کے اوپر چیلنج ہے. زمانے کے اندر تغیر و تبدل آتا رہے گا، لیکن امن، آشتی، محبت اور رواداری تب قائم ہوگی جب دنیا پلٹ کر سیرت مصطفیٰ پہ آ جائے گی. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ، ڈاکٹر ہیں تو وہ اپنا کردار ادا کریں، ادیب ہے تو وہ اپنا کردار ادا کریں، فلاسفر ہے تو وہ اپنا کردار ادا کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ لوگوں اگر امن چاہتے ہو تو آؤ، وہ امن تمہیں دامن مصطفیٰ میں ملے گا.